اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا صلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہم نے پچھلی نشست 106 پہ ختم کی تھی، اب 107 پہ بات کر رہے ہیں، اور اس نشست کا عنوان ہے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید کی کامیابی اور سیف اللہ کا خطاب۔ گزشتہ نشست میں ہم جنگ موتا کے سلسلے میں اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ متواتر 3 سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سپہ اسلامی نے پہلی دفعہ خود اپنا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا۔ یہاں وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کا معاملہ تو دوسرا تھا، جن کے لیے خدا خود کہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو میں چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں، مگر انہوں نے ہمیں یہاں یہ سبق دیا کہ اگر تم میں جب میں موجود نہیں ہوں گا تو تم کیا کرو گے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث کے بعد اجماع امت، جو آج کل ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں اور دنیا کو جگہ سائی کا موقع دے رکھا ہے۔ کوئی 1000 پیچھے لے جانا چاہتا ہے تو کوئی 1200-1300 سال۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب خالد بن ولید نے کمان اپنے ہاتھ میں لی تو اثر نو لشکر کو ترتیب دیا اور پھر اس سرفروشی سے لڑے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ یہاں بعض مورخین ہیں جن میں ابن ہشام رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لشکر کو دشمن کے نرغے سے نکال لائے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ جیسے محقق نے اسے قبول نہیں کیا، اور قرین قیاس یہی ہے کہ وہ شکست دے کر ہی واپس آئے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اتنے چھوٹے لشکر کو رومن فوجیں کبھی آنے نہیں دیتی۔ اگر وہ خود افراتفری کا شکار نہ ہو گئی ہوتی تو میدان جنگ سے بازت کب جانے دیتی؟ وہ انہیں تلواروں کی دھار پہ رکھ لیتی اور سب کو یا تو قید کر لیتے یا کاٹ ڈالتے۔ اتنی بڑی فوج سے ٹکر اور صرف 12 افراد کی شہادت خود زبان حال سے پوری کہانی کہہ رہی ہے۔ پھر مدینہ منورہ پہنچنے پر جس طرح حضور نے پذیرائی کی، وہ صرف فاتح جنرل آف فوج پر ہی سچتی ہے، نہ کہ ایک شخص خوردہ فوج اور جنرل پر۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی رواداری اور مصلحت کوشی کی توقع کرنا، یہ رکھنا، سوچنا میرے نزدیک تو گناہ عظیم ہے۔ آئیے کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فوج کا کس طرح استقبال کیا۔ جب حضور جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے تو یہ لشکر دربار نبوت میں باریاب ہوا اور انہوں نے عوام الناس کے سامنے جنگ کا احوال پوچھا۔ لوگوں نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر تفصیل کے ساتھ سنائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ پہلے 2 افراد کے ذکر پر حضور کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ذکر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ چونکہ وہ انصار میں سے تھے، اس لیے انصار کو تھوڑا سا تردد ہوا، اور اس کے بعد لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب، ان کی سرپرستی، طریقہ جنگ و فتح کا حال سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہہ کر خطاب انہیں عطا فرمایا، اور پھر یہ خطاب قیامت تک کے لیے ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ یہی نہیں، اس کے بعد وہ جتنی جنگوں میں روم کے خلاف لڑے، سب میں فتح پائی، اور ایک عرصے تک رومن مائیں ان کے نام سے اپنے بچوں کو ڈراتی رہیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی دوران ایسا لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنودگی میں چلے گئے، اور ایک لمحے کے بعد میدان جنگ کا حال خود بیان فرمانے لگے۔ زید بن حارث نے جھنڈا اٹھا لیا تو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔
پھر جعفر نے جھنڈا دیا تو اسے لے کر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہادت کا درجہ پا لیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ جیسے کہ سونے والا دیکھتا ہے، سب جنت میں اٹھا کر میرے پاس لائے گئے، ہر ایک سونے کے تخت پر بیٹھا تھا، مگر عبداللہ بن رواحہ کے تخت پر زین بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کچھ کجی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے، تو بتایا گیا کہ وہ دونوں تو گزرتے چلے گئے، مگر یہ کچھ تردد کے بعد گزرے۔ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ جعفر بن ابی طالب کے دونوں بازو شہید ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 پر عنایت فرما دیے، جن میں سے وہ اڑ کر جنت میں آتے جاتے ہیں، واللہ اعلم۔ اس کی شہادت ترمذی میں بھی حافظ ابو عیسیٰ ترمذی رحم اللہ علیہ نے دی ہے۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا، اسی وجہ سے ان کو اس کے بعد طیار کہا جانے لگا، اور وہ آج تک جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں۔ اس جنگ کے پہلے شہید حضرت زین بن حارثہ تھے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ قرآن میں ان کا 4 مرتبہ ذکر آیا ہے اور 1 مرتبہ نام کے ساتھ بھی آیا۔ حضور نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کے مقابلے میں ان کی قیادت کو ترجیح دی۔ یہ اصل میں حکیم بن حزام کے غلام تھے، جس کو انہوں نے ظالم لوگوں سے مکہ کے بازار سے خریدا تھا، جنہوں نے ان کے خاندان کو لوٹ کر انہیں غلام بنا دیا تھا۔ ان کا تعلق قضائی کلبی قبیلے سے تھا۔ پھر انہوں نے ان کو اپنی ہمشیرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب وہ حضور کے رشتے ازدواج میں منسلک ہوئیں تو یہ ان کے ساتھ تھے، مگر حضور نے ان سے کبھی غلاموں والا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ انہیں آزاد کر کے بعض مورخین کے بقول اپنا متبنہ بنا لیا، اور یوں وہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے لگے۔ لیکن کچھ کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ سلوک دیکھ کر ایسا گمان کرنے لگے تھے اور زید بن محمد کہنے لگے تھے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد انہیں دوسری شہادت یہ حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لانے والوں میں اولین میں سے تھے۔ تیسری فضیلت انہیں یہ حاصل ہوئی کہ حضور نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی کی اور تمام اہتمام دونوں طرف سے خود فرمایا۔ ان سے طلاق کے بعد ان کی شادی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، جس سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اعزاز انہیں اور بھی حاصل تھا، وہ تھا جب مدینہ منورہ میں حضور نے اخوت قائم کی تو ان کو اپنے چچا کا بھائی بنایا۔ جعفر طیار اس جنگ میں مؤتہ میں شہید ہونے والے دوسرے سپہ سالار تھے، جو کہ حضور کے چچا بھائی تھے۔ وہ حضرت علی کے حقیقی بھائی تھے اور ان سے 10 سال عمر میں بڑے بھی تھے۔ وہ بھی پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھے، پھر ہجرت کرنے والے قافلے میں حبشہ چلے گئے۔ ان کے رتبے کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جب وہ فتح خیبر کے دن وہاں حبشہ سے آ کر ملے تو حضور نے ان کی پیشانی کو نہ صرف بوسہ دیا بلکہ فرمایا کہ میں یہ طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہوئی یا جعفر کی دوبارہ ملنے کی۔ اس کو سن کر جعفر بہت خوش ہوئے اور اس پر ہمیشہ فخر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا سے واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ جعفر خلق اور خلق میں مجھ سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ جنگ مؤتہ میں ان کے جسم پر 90 سے زیادہ تیر اور نیزوں کے نشان تھے اور سب سینے کی طرف تھے، پشت پر کوئی نہیں تھا، جس سے ان کی بہادری ظاہر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ تیسرے شہید سالار تھے۔ یہ بنی خزرج کے رقیب تھے
ان 12 لوگوں میں سے شامل تھے جن کو حضور نے اہل مدینہ سے بیعت کے موقع پہ رقیب مقرر فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ عمرہ قضا کے موقع پر بھی یہ حضور کے رکاب بردار تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر، احد، خندق، حدیبیہ اور غزوہ خیبر میں بھی شرکت کی تھی۔ لشکر کی روانگی کے وقت حضور نے ان کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی تھی۔ مختصر یہ کہ وہ جب تک زندہ رہے مخلص رہے، اور شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئے۔ ان کے بعد جو لوگ شہید ہوئے ان کے نام یہ ہیں، وہ سب صحابی رسول تھے: مسعود بن اسود، وہب بن سعد، عباد بن قیس، حارث بن نعمان، سراقہ بن عمر، عمر بن زید کے 2 بیٹے، اور سعد بن افسا کے 2 بیٹے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اس طرح کل شہداء کی تعداد صرف 12 بنتی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ 2 لاکھ کی فوج مقابل ہو اور صرف 12 شہید ہوں۔ اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے گھروں پہ تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے بچوں کو پیار کیا۔ ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اور بچے بھی شامل تھے۔